حسین ابن علی ایک ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، کربلا ایک ہے دوسری نہیں ہو سکتی۔ جب ہم کہتے ہیں آج کی کربلا تو معصوم نے کہا کہ لا یوم کا کوئی دن کربلا کے برابر اور عاشور کے برابر نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں آج کی کربلا؟ سورج ہے، اس کی کرن ہے، وہ اتنا دور سورج ہے۔ میں جس روم میں رکا تھا وہاں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی میں ایک سوراخ تھا، ایک ہول تھا، اس سوراخ سے سورج کی کرن آ رہی تھی اور میرے ہاتھ کے اوپر سورج کی کرن تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا بتاؤ کہ میرے ہاتھ پہ کیا ہے، تو آپ نے کہا سورج کی کرن۔ کیا ہے؟ سورج کی کرن ہی ہے نا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا اچھا یہ سورج کی کرن ہے تو وہ سورج سے لگی ہوئی گرم گرم کیا ہے؟ وہ سورج سے لگی ہوئی گرم گرم کیا ہے جو نزدیک جائے وہ جل جائے، وہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا وہ بھی کرن ہے۔ تو میں کہوں گا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی کرن ہے یہ بھی کرن ہے؟ میں کہوں گا کیسے ممکن ہے؟ توجہ ہے؟ میں کیسے ممکن ہے کہ وہ بھی کرن ہے یہ بھی کرن ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا ایسا ہے کہ کرن دونوں ہیں لیکن دونوں میں شدت اور ضعف کا فرق ہے، کتنا پاور ہے اس میں فرق ہے۔ وہ جو سورج سے لگی ہوئی ہے اس میں اتنا پاور ہے کہ نزدیک جاؤ گے تو جلا دے گی، وہ کم ہوتے 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 اتنی کم ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ پہ لگ رہی ہے لیکن مجھے احساس ہے جلن نہیں، اور گرمی کا احساس ہے، جل نہیں رہا۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں آج کی کربلا، جب ہم کہتے ہیں آج کی کربلا تو معصوم نے کہا کہ لا یوم کا کوئی دن کربلا کے برابر اور عاشور کے برابر نہیں ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں آج کی کربلا؟ ایسے کہتے ہیں کہ وہ کربلا نور ہے، وہ نور اتنا شدید ہے کہ اس کا اثر پوری دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں اس کا اثر دکھائی دے گا ہم اسے کربلا کہیں گے، لیکن وہ کربلا نہیں کہیں گے جو نور خالص ہے، وہ کربلا نہیں کہیں گے۔ لوگ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں مولانا یہ فلسطین کو آج کی کربلا کیوں کہتے ہیں؟ کربلا تو ایک ہی تھی، عاشور کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو ایک ہی تھی۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی ایک ہے دوسرا نہیں ہو سکتا، کربلا ایک ہے دوسری نہیں ہو سکتی، لیکن اثر حسین کا بھی دکھ سکتا ہے، کربلا کا بھی دکھ سکتا ہے۔ جہاں جہاں اثر نظر آئے گا وہاں کہیں گے حسینی ہے، جہاں جہاں کربلا کا اثر نظر آئے گا کہیں گے کربلائی ہے۔ نام نہیں کہہ سکتے، وہی کرن کی طرح شدت اور ضعف ہے۔ وہ جو نزدیک ہے وہ بھی کرن ہے، وہ بھی کربلا ہے۔ جہاں علی اصغر کی طرح ایک 6 مہینے کے بچے کو بم گرا کے مار دیا جائے ہم اسے بھی کربلا کہیں گے، اس لیے کیونکہ یہی سوال یہ بچہ بھی کرے گا کہ مجھے کس جرم میں مارا گیا۔ 6 مہینے کا بچہ ہے یہ بھی۔ پس عزیزان گرامی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی شیعہ کربلا کے رتبے پہ کسی کو پہنچانا نہیں چاہتا۔ سمجھے کیا بولنا چاہ رہا ہے سامنے والا، سامنے والے کے الفاظ کو اپنی زبانی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کربلا ایک تھی اور کربلا ایک رہے گی، لیکن وہ کربلا اتنی کربلاؤں کو زندہ کر دے گی کہ جتنے یزیدی ہیں سارے کے سارے ڈوب جائیں گے۔ اس لیے کہتے کل یومن عاشورہ و کل ارض کربلا، ہر روز عاشورہ ہے۔ مولانا میرا ہر روز عاشورہ ہے تو میں شادی کب کروں گا؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر روز عاشورہ کا رتبہ رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ روز عاشور میں جس طریقے سے حق و باطل تمہیں یاد تھا، حسین ابن علی یاد تھے، اپنے شادی کے دن بھی وہ حق و باطل اور حسین ابن علی کو یاد رکھو۔ واضح ہو گیا؟ تو آج کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ کربلا کیوں کہتے ہیں، یہ عاشورہ کیوں کہتے ہیں، یہ حسین، یہ آج کی کربلا، آج کا یزید اور یہ اور وہ، آپ کہیں دیکھو وہ یزید پلید جیسا کوئی نہیں ہے کیونکہ اس نے خون حسین بہایا، لیکن وہ جو آج کے یزید ہیں جو وہی صفت کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں ہم انہیں بھی یزید ہی کہیں گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ عزاداری کو ایسی منایا جائے کہ جس عزاداری میں صرف ہسٹری کی بات ہو۔ میں نے پہلی مجلس آپ کے سامنے پڑھی تھی، جو لوگ تھے وہ لوگ
نہیں تھے وہ جا کے دیکھیں کہ ظالموں نے کیا کوشش کی کہ کربلا کو ویلیوز سے ہٹا دی جائے، حق اور باطل سے ہٹا دیا جائے. ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ بہت اچھے تھے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، اور آج کی دنیا میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ظالموں کی چال ہے. ہمارا کیا ہے؟ وہ کربلا ہے، اور ہمیں آج کی کربلا کو سمجھنا ہے. آج کی کربلا یعنی کیا؟ آج کی یزید، آج کی یزیدیت، آج کی حسینیت، آج کا حق کا خیمہ، آج کا باطل کا خیمہ. آج کے ہم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب ہم یہ کریں گے تو ہم ظہور سے نزدیک ہوں گے.